बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सामईन, आज की इस वीडियो में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के बारे में बात होगी। तो जिन अहबाब ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेकी के इस काम में आपका हिस्सा भी शामिल हो और हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया का दौर शुरू होता है। बनु उमैया में भी बड़े बड़े गवर्नर और बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे। मरवान, अब्दुल मलिक, सुलेमान, वलीद वगैरह। लेकिन सबसे काबिल ज़िक्र और अच्छे लफ्ज़ों में जिनका दौर हुकूमत याद किया जाता है वो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने 2 साल 3 महीने और 5 दिन आपने हुकूमत की, लेकिन आपने खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा की। सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, आपके फ़ज़ाइल पर बड़े बड़े मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी, जिनमें मुहद्दिस इमाम इब्न जोज़ी और इब्न साद ने तबक़ात के अंदर आपका तफसीली ज़िक्र किया। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकीम, जो कि मिस्र के सबसे बड़े मुफ्ती हैं उस वक्त के, अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकीम सबसे बड़े मुफ्ती भी और इमाम शाफई के दोस्त हैं। आपने भी सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल पर आपने किताब लिखी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये कौन है, इसके बारे में मुख्तसर तारफ़ करता चलूँ। इनकी वालिदा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती हैं। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में रात को गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते आपके कानों में आवाज़ आई, माँ और बेटी आपस में तकरार कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं। माँ बेटी से कह रही है कि बेटा दूध में पानी मिलाओ, और बेटी कह रही है माँ जी, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ कहती है अमीरुल मोमिनीन को क्या पता कि हमने दूध में पानी मिलाया है। तो बेटी कहती है अम्मा जी, अगर अमीरुल मोमिनीन यहाँ नहीं तो हमारा रब तो हमें देख रहा है, हम बरोज़े महशर अपने रब के हुजूर किस तरह पेश होंगे, क्या जवाब देंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये गुफ्तगू सुनी, बड़े खुश हुए, घर गए और अपनी ज़ौजा से, अपनी अहलिया से कहा कि फलां घर अपने बेटे का रिश्ता मांगने जाओ। उसी लड़की का रिश्ता सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे से हुआ। उनसे जो बेटी पैदा हुई वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ थी। यानी इस कदर ज़ुहद और तक़वा आपके अंदर पाया जाता था। अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा कैसे बने, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल मुख्तसर सा जिक्र करूँगा। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने मुशीर और उस वक्त के जो सबसे बड़े आलिम थे हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको बुलाया और उनसे पूछा कि मेरा तकरीबन वक्त करीब आ चुका है, हो सकता है मैं आजकल में मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे मशवरा दें कि मैं हुकूमत किसके हवाले करूं। कोई ऐसा बंदा मुझे दें जो अच्छे तरीके से खिलाफत संभाल सके, अच्छे तरीके से हुकूमत कर सके। तो हज़रत सहल ने कहा
کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار شخص کوئی نہیں۔ آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کریں۔ تو آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کی اور آپ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس آئے، اور فاطمہ یہ دنیا کی وہ عظیم عورت ہے جن کا باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، بھائی بھی تینوں بادشاہ، خامن بھی بادشاہ۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ آج سے پہلے کسی عورت کو حاصل نہیں تھا۔ بنو امیہ کی سب سے حسین عورت تھی حضرت فاطمہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ، اب حکومت، یہ خلافت 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی، یہ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے، میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے طلاق لے لیں اور کسی اور جگہ آپ شادی کر کے اپنی خوشگوار زندگی گزاریں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہنا چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، میں نے اپنے حقوق آپ کے لیے معاف کر دیے ہیں، میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فاطمہ، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی خواہشیں ایک طرف رکھنی ہوگی۔ کیوں؟ میرے نبی کا وہ فرمان، دنیا اور آخرت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فاطمہ، اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، تو آپ کو مال و دولت اور آپ کے پاس جو زیور ہے وہ بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی، فاطمہ نے اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کر دیا اور آپ دونوں قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگے۔ 3 بر اعظموں پر حکومت ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب آپ گھر آئے، تھکے ہوئے تھے، بیٹی سے پانی مانگا، بیٹا پانی لاؤ۔ تو بیٹی کہنے لگی، ابا جان لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، تو بیٹی نے پھر جواب دیا، ابا جی لاتی ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پانی مانگا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹا پانی لاؤ۔ تو آپ کی بیٹی نے پھر یہی جواب دیا، ابا جی ابھی لاتی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بھی آیا اور فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ، تمہاری بچیاں کتنی نافرمان ہو چکی ہیں، 3 دفعہ میں نے پانی مانگا، 3 دفعہ، لیکن ابھی تک پانی نہیں لائی۔ تو فاطمہ آگے سے جواب دینے لگی، یا امیر المؤمنین، میری بیٹی پانی کیسے لاتی؟ ان کے پاس تو ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی کپڑا ہے ان کے پاس، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، جسم نظر آ رہا ہے اس میں۔ اگر اسی حالت میں آپ کے پاس وہ نہیں آ سکتی، برہنہ حالت میں وہ اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا رہی ہے، پیبند لگا رہی ہے۔ یہ ہے 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حالت۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر بچوں نے اپنی والدہ سے فرمائش کی، امی جان، ابا جان سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے عید پر نئے کپڑے لائیں۔ جب امیر المؤمنین گھر آئے، فاطمہ نے بچوں کی وہ جو فرمائش تھی سامنے رکھی، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے پاس تو پیسے نہیں، البتہ میں اس کا کچھ حل تلاش کرتا ہوں۔
تو فاطمہ نے کہا کہ آپ ایڈوانس تنخواہ ہی لے لیں بیت المال سے، اگلے مہینے آپ جمع کروا دینا۔ تو جب امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وزیر خزانہ مزاحم، یہ آپ کا غلام بھی تھا اور وزیر خزانہ بھی تھا، آپ سے کہنے لگے مزاحم مجھے تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے، اگلے مہینے میری یہ تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لینا، مجھے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں۔ تو آپ کا وزیر خزانہ وہ ظاہر ہے آپ کی پرورش میں بڑا ہوا تھا، کہنے لگے یا امیر المؤمنین آپ مجھے لکھ کر دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا آپ نے سر جھکا لیا اور واپس گھر چلے گئے۔ عید کے دن بنو امیہ کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، سردار تھے، وہ آ کر امیر المؤمنین سے عید ملنے لگے، چونکہ عید امیر المؤمنین ہی پڑھایا کرتے تھے۔ عید کی نماز پڑھائی، سب لوگ ملنے لگے، ایک طرف بنو امیہ کا وہ رئیس خاندان، زرق برق پوشاکیں، شاہی لباس، اور ایک طرف عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے جنہوں نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آخر میں سب سے عید ملنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں سے عیدی ملے، بچوں سے پوچھا بچوں آپ ناراض تو ہوں گے مجھ سے کیونکہ میں آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکا۔ تو آپ کا بیٹا عبد الملک تھا، کہنے لگا ابا جان ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے ہمیں حرام نہیں کھلایا، بروز محشر ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے والد ایک ایسے حکمران ہیں جنہوں نے بیت المال بھرنے کے باوجود ایک پیسہ بھی ہم پر فضول خرچ نہیں کیا، ہم سے بیت المال کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسا والد نصیب ہوا ہے۔ عبد الملک یہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو آپ کی زندگی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔